حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم جہنمیوں کی اگر شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو جہنمی پل صراط پر آئیں گے، جنتی پل صراط پر آئیں گے کہ جہنمیوں کو پہچان کر ان کی شفاعت کریں. تو جب آئیں گے تو جہنم کی آگ ان سے کہے گی اسرع یا مؤمن، اے مومن تو جلدی کر، فإن نورک اطفأ ناری، تیرے نور نے تو میری جہنم کی آگ کو بجھا دیا. تو جہنم کی آگ بروں کو تو جلائے گی، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ایمان والوں کے ایمان کا نور جہنم کی آگ کے بجھنے کا سبب بنے. دنیا کی آگ جس طرح پانی سے بجھتی ہے، جہنم کی آگ ندامت کے بہے ہوئے آنسوؤں سے بجھتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزانہ مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنا من النار، تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیں گے. تو حدیث پاک کے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے. نار کے بعد اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہے خشیت اللہ، جس کی تفصیل آج کرنی مناسب سمجھی. خشیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خشیت. اب اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشیت کسے کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے الخشوع الذراع وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَا يُوجَدُ مِنَ الْجَوَارِحِ، اور یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اعضاء کے اوپر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے. تو خشوع کہتے ہیں انسان کے اعضاء اور جوارح کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت کا ہونا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر اس آگ کا اندازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت کے دل میں آنے سے اس کے اعضاء اور جوارح پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو خشیت کہتے ہیں.